فالجی امراض میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں نے اسے بہت مفید دیکھا ہے. رکسٹاکس چوٹی کی دوا ہے فالجی امراض میں. اور انفینٹائل پیرالیسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت اچھا ہے رکسٹاکس. انفینٹائل پیرالیسس کیا اصطلاح ہے؟ مجھے تو اس سے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کا محرک کیا ہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی معلوم نہیں. سوائے اس کے کہ بچپن میں بہرحال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا تعلق پولیو سے ہوگا، کیونکہ انفینٹائل پیرالیسس اکثر پولیو کے نتیجے میں ہو جاتا ہے. اور ہنستا کھیلتا تازہ بچہ بخار چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیرالیسس آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس بخار نے یہ اثر چھوڑا تھا. بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا. اور چونکہ رکسٹاکس کو میں نے پولیو میں مفید دیکھا ہے، اس لیے انفینٹائل پیرالیسس سے میں یہ ترجمہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بچپن میں پولیو سے ہوگا. بس اگر بچپن میں کسی کو وہ فالج ہو، بہت بچپن میں آثار ظاہر ہو کسی بچے کی کوئی حصہ کمزور ہو گیا ہے، عام طور پر ایک حصہ کمزور ہوتا ہے، دایاں یا بائیں نچلا یا بایاں اوپرلا یا بایاں نچلا یا پوری سائیڈ، تو رکسٹاکس کو فوراً شروع کرانا چاہیے. لیکن رکسٹاکس کو میں نے جب بھی سلفر سے بدل کے دیا ہے، اس کا اثر بہتر دیکھا ہے. کیونکہ رکسٹاکس کچھ دیر کے بعد شاید جو رد عمل کر چکا ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا اکیلا، تو سلفر اس رد عمل کی طاقت کو پھر بحال کرتی ہے اور پھر رکسٹاکس کام کرتا ہے. اور سلفر از خود بھی فالجی امراض میں اچھی ہے، اس لیے یہ کمبینیشن بہت مفید ہے. بہت پرانے کیسز اس کے پولیو کے، جن میں جسم اعضاء سکڑنے لگے تھے، ان کا میں نے علاج سے کیا. اعضاء دوبارہ موٹے ہونے شروع ہو گئے جو فالج سے سکڑ گئے تھے، اور جان آنی شروع ہو گئی، کرچز پھینک دی گئیں. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی نظریاتی بات نہیں بتا رہا، اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ رکسٹاکس فالجوں میں چوٹی کی دوا ہے. وقتی طور پر جسم کا کچھ حصہ سو جائے وہ اور چیز ہے، مگر اگر فالجی کمزوری محسوس ہو، سونے کے بعد جسم جاگ جاتا ہے، اور وہ رکسٹاکس کا کیس نہیں ہے. لیکن اگر کچھ حصہ کمزور محسوس ہو جائے، کچھ ہاتھ میں جان ختم ہونی شروع ہو جائے، تو ایسے کیسز میں رکسٹاکس ایک قابل غور دوا ہے. اور رفتہ رفتہ جو فالج بڑھتے ہیں اور زیادہ لمبا عرصہ رہنے والے اور گہرے، ان میں کوسٹیکم رکسٹاکس سے بہتر ہے، یعنی زیادہ امکان ہے کوسٹیکم کا. کوسٹیکم کو عموماً پاکستان میں جو ہومیوپیتھ جن سے میں واقفیت رکھ چکا ہوں، واقفیت تھی، باتیں کرتا رہا ہوں، اکثر اس کو فوری فالج ہونے والے ظاہر ہونے والے فالج کی دوا سمجھتے ہیں. خشک سردی لگی، فالج ہوا اور آپ نے کوسٹیکم دے دی، حالانکہ وہ فوری اثر نہیں ہوتا، کچھ دیر پہلے سردی لگی ہوتی ہے، اور جو انفیکشن ہے یا جو بھی اندرونی تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ پاؤں جما لیتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. لیکن لقوے میں چونکہ یہ مشہور ہے، اس لیے عموماً اسے لقوے تک محدود کر دیا گیا ہے. لقوے کی چوٹی کی دوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لمبا عرصہ آہستہ آہستہ بڑھنے والا جو فالج ہے، جو سست رفتار سے بڑھتا ہے مگر جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے، ایسے فالج میں کوسٹیکم بہت اہم دوا ہے. اور عموماً رکسٹاکس اور سلفر شروع میں استعمال کی جائے. اگر زیادہ تفصیل پتہ نہ ہو، زیادہ علامتیں، اس کی وجوہات کا علم نہ ہو، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے محفوظ. اکثر بیماریاں اس سے کنٹرول میں آ جائیں گی، مگر اس کو کچھ وقت دینا چاہیے. فوری اثر ایک دم نہیں نکلتا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے مسلسل دیتے رہیں تو پھر مریض بتاتا ہے کہ اب میرا ہاتھ اٹھنے لگ گیا ہے، اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں.
اللہ کے فضل سے پھر کافی فائدہ ہو جاتا ہے. اب اس میں اسی جو میں نے بتایا تھا نا سونے ہاتھ پاؤں سونے اور اس کا فرق یہ ہے کہ شروع میں لگتا یہی ہے جیسے سویا گیا ہے, سو گیا ہے کوئی چیز. تو لکھا ہوا کتابوں میں پیرالسس آف دا لمز ود لاس آف سینسیشن. پیرالسس میں تو لاس آف سینسیشن ہوتی ہے مگر شروع میں نمنس جو ہے نا اس کو یہ کہہ رہے ہیں لاس آف سینسیشن. نمنس آ کے پھر وہ چھوڑتی نہیں ہے بلکہ گریجولی پروگریسولی وہ فالج میں تبدیل ہو کر آگے بڑھتی رہتی ہے. اس کا فالج عموماً دائیں طرف ہوتا ہے. بائیں طرف کے فالج کے لیے عموماً آرنیکا لیکسس اچھا کمبینیشن ہے اور اس کے ساتھ اگر کیڈمیم سلف 30 میں دی جائے تو میں نے اس کو مفید دیکھا ہے. لیکن جہاں اس کا فائدہ نہ ہو وہاں بائیں طرف کے فالج کو بھی بعد میں سلفر اور رسٹاکس کے آلٹرنیٹ کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے. آرنیکا اور لیکسس بعض صورتوں میں فائدہ دیتی ہیں بعض میں نہیں. اگر یہ کمبینیشن یہ نسخہ ناکام ہو کہ آرنیکا لیکسس 200 میں روزانہ رات کو 1 دفعہ دی, چند دن دی, پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ کر دیا, کیڈمیم سلف 30 روزانہ 3 دفعہ, تو بائیں طرف کا فالج اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اکثر فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اگر رک جائے اور فائدہ نہ بڑھے, آگے نہ بڑھے, تو پھر بائیں طرف بھی سلفر اور رسٹاکس کا کمبینیشن استعمال کرنا مفید ہے اور محض دائیں طرف کی دوا نہیں, یہ میں سمجھا رہا ہوں. رسٹاکس محض دائیں طرف کی دوا نہیں.